العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اشترى شيئا بنصف درہم فلوس، ایک شخص نے کوئی چیز نصف درہم کے پیسوں کے عوض خریدی، جاز البیع تو بیع جائز ہوگی، وعلیہ ما یباع بنصف درہم من فلوس، اور خریدار پر اتنے پیسے واجب ہوں گے جو آدھے درہم میں بیچے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور یوں کہے کہ میں نے یہ چیز نصف درہم کے عوض جو پیسے بنتے ہیں اس میں خرید لی، تو اس طرح عقد کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ابتدا میں اگرچہ جہالت ہے کہ نصف درہم کے کتنے پیسے بنیں گے، لیکن چونکہ نصف درہم کے کتنے پیسے بنتے ہیں یہ چیز تاجروں کے یہاں مشہور ہے، لہٰذا تاجروں کے عرف میں اس شہرت کی وجہ سے یہ جہالت ختم ہو جائے گی اور عقد درست ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے یہ چیز $1 کے ہندوستانی کرنسی میں جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے عوض خرید لی، تو یہاں پر بھی ابتدا میں جہالت تو ہے کہ $1 کے ہندوستانی کرنسی میں کتنے پیسے بنیں گے، لیکن جب آپ ایکسچینج آفس میں جائیں گے تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ $1 کے ہندوستانی کرنسی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی جہالت یسیرہ ہے جو ایکسچینج آفس میں جا کر ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس طرح بھی عقد کرنا جائز ہوگا۔ ومن اعطى صیرفیا درہما، ایک شخص نے سنار کو 1 درہم دیا، فقال اعطنی بنصفہ فلوسا، اور کہا تو مجھے نصف درہم کے عوض پیسے دے دے، وبنصفہ نصفا الا حبۃ، اور نصف درہم کے عوض نصف درہم دے دے مگر 1 رتی کم، فسد البیع فی الجمیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو بیع تمام میں فاسد ہو جائے گی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقالا، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جاز البیع فی الفلوس، پیسوں میں بیع جائز ہوگی، وبطل فیما بقیہ، اور ما باقی میں بیع باطل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے اور اس میں صاحبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مابین اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سنار کو 1 درہم دے کر یہ کہا کہ تو مجھے اس میں سے آدھے درہم کے عوض پیسے دے دے، اور آدھے درہم کے عوض آدھے درہم دے مگر 1 رتی کم دے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نصف درہم کے عوض نصف درہم مگر 1 رتی کم والی صورت میں 1 رتی کم لینے کی وجہ سے سود کا معنی پایا گیا، اور چونکہ یہاں فساد قوی ہے، ابتدائے عقد میں پائے جانے کی وجہ سے فساد اصلی ہے جو دوسرے جز میں بھی سرایت کر جائے گا، یعنی نصف درہم کے عوض جہاں پیسہ لے رہا ہے اس میں ظاہری اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن چونکہ نصف درہم کے عوض جہاں نصف درہم مگر 1 رتی کم لے رہا ہے، یہ فساد قوی ہے جو اس پہلے جز کے اندر پہلی صورت میں بھی سرایت کر جائے گا اور تمام میں عقد باطل اور فاسد ہو جائے گی۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پیسوں میں بیع جائز ہوگی اور نصف درہم کے عوض نصف درہم مگر 1 رتی کم والی صورت میں بیع فاسد ہوگی۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اندرونی اعتبار سے 2 بیع ہے۔ پہلی بیع نصف درہم کے عوض پیسے لے رہا ہے
چونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لہٰذا بیع پیسوں میں جائز ہوگی۔ البتہ دوسری جو صورت ہے جہاں نصف درہم کے عوض نصف درہم مگر ایک رتی کم لے رہا ہے، یہاں مانع تفاضل کی وجہ سے تحقق ربا پایا گیا، سود کا تحقق ہو گیا، لہٰذا یہاں بیع فاسد ہوگی۔ اس اختلافی صورت میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے یا صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر ہے؟ تو عزیز طلبہ یاد رکھیں اس مسئلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے قول پر فتویٰ ہے، کیونکہ یہاں فساد قوی ہے۔ ابتدائے عقد میں پائے جانے کی وجہ سے یہ فساد اصلی ہے، اور ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ جب فساد اصلی ہو تو وہ بیع کے تمام اجزاء میں مؤثر ہوتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، لہٰذا نصف درہم کی بیع نصف درہم مگر ایک رتی کم میں جو فساد آیا وہ سرایت کر گیا نصف درہم کے عوض پیسوں میں بھی، اور بیع دونوں صورتوں کے اندر فاسد ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے بیع فاسد میں ایک جزیہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے غلام اور آزاد کو ملا کر بیع واحد کے تحت، معاملہ واحدہ کے تحت اگر فروخت کیا تو آزاد میں بیع باطل تو ہوگی، غلام کے اندر بھی بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا معاملہ صفقہ واحدہ کے تحت ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی نصف درہم کے عوض جو پیسہ لے رہا ہے اور نصف درہم کے عوض جو نصف درہم مگر ایک رتی کم لے رہا ہے، یہ دونوں صورتیں معاملہ واحدہ کے تحت، صفقہ واحدہ کے تحت، بیع واحد کے تحت کی جا رہی ہیں، لہٰذا ایک صورت کے فاسد ہونے کی وجہ سے دوسری صورت بھی فاسد ہو جائے گی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا، اور اگر کہا تو مجھے نصف درہم کے پیسے دے دے، وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً، اور نصف درہم مگر ایک رتی کم درہم دے، جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي دِرْهَمًا صَغِيرًا، اور اگر کہا تو مجھے ایک چھوٹا درہم دے دے، وَزَنُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةً، جس کا وزن نصف درہم ہو مگر ایک رتی کم، والباقی فلوسن، اور بقیہ درہم کے پیسے دے دے، جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی۔ وَكَانَ النِّصْفُ إِلَّا حَبَّةً بِإِزَاءِ الدِّرْهَمِ الصَّغِيرِ، اور نصف درہم مگر ایک رتی کم چھوٹے درہم کے عوض ہو جائے گا۔ والباقی بِإِزَاءِ الفلوس، اور بقیہ درہم پیسوں کے مقابلے میں ہوگا۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونار کو ایک درہم دے اور یہ کہے کہ تو مجھے ایک درہم لے کر نصف درہم مگر ایک رتی کم درہم دے دے، اور جو دوسرا نصف درہم مگر ایک رتی زیادہ درہم ہے اس کے عوض مجھے پیسہ دے دے، تو بیع جائز ہوگی، کیونکہ نصف درہم مگر ایک رتی کم، اس کے عوض میں اسے چاندی مل گئی جو بالکل برابر سرابر ہے، اور نصف درہم مگر ایک رتی زیادہ، اس کے عوض میں اسے پیسے مل گئے، لہٰذا یہاں پر ربا کا تحقق نہیں ہوا کہ بیع فاسد ہو جائے۔ اسی صورت کو مزید واضح کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونار کو ایک بڑا درہم دے اور یہ کہے کہ تو مجھے ایک چھوٹا درہم دے جس کا وزن نصف درہم مگر ایک رتی کم ہو، اور جو بقیہ نصف درہم اور ایک رتی زیادہ بچا ہوا ہے اس کے عوض مجھے پیسہ دے دے، تو یہاں پر بھی بیع جائز ہوگی، کیونکہ نصف درہم مگر ایک رتی کم وہ چھوٹے درہم کے مقابل میں ہو جائے گا، اور برابری اور تسویے کے پائے جانے کی وجہ سے یہ صورت جائز ہوگی، اور نصف درہم مگر ایک رتی زیادہ وہ پیسوں کے مقابلے میں ہو جائے گا، لہٰذا یہاں پر بھی ربا کا تحقق نہیں ہے کہ بیع فاسد ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اب ایک بحث رہ جاتی ہے دراہم کی قسمیں اور ایک درہم کا وزن موجودہ وزن کے اعتبار سے کیا ہے، اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سکے خواہ چاندی کے ہوں یا سونے کے،
وہ بار بار ڈھالے جاتے ہیں اور مختلف ادوار میں ان کی مقدار میں کبھی کسی قدر کمی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے، اور جو فرق ایک سکے میں بہت معمولی محسوس ہوتا ہے وہی جب زیادہ ہو جائیں تو خاصا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے دراہم اور دنانیر کی مقدار کی تحدید و تعین پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس طرف سب سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ فرمائی۔ ان کے دور میں 3 قسم کے دراہم رائج تھے۔ نمبر 1 وزن عشرہ، یہ ہے کہ 10 درہم 10 مسقال کے برابر ہو، یعنی ہر درہم کا وزن 1 مسقال یا پرانے اوزان کے اعتبار سے 20 قیرات ہو۔ یہاں واضح ہو جائے کہ 1 مسقال کا موجودہ وزن 4 گرام 374 ملی گرام ہے۔ اس اعتبار سے 10 درہم کا وزن 43 گرام 74 ملی گرام ہوا۔ اسی طرح دوسرا درہم وزن ستہ ہے، یہ ہے کہ 10 درہم 6 مسقال کے برابر ہو، یعنی ہر درہم کا وزن 0.6 مسقال یا پرانے اوزان کے اعتبار سے 12 قیرات ہوں۔ یہ وزن ستہ کا وزن ہوا، اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے وزن ستہ والے 1 درہم کا وزن 2 گرام 625 ملی گرام ہوگا۔ اسی طرح تیسرا درہم ہے وزن خمسہ، یہ ہے کہ 10 درہم 5 مسقال کے برابر ہوں، یعنی ہر درہم کا وزن نصف مسقال یا 10 قیرات ہوں۔ اس اعتبار سے وزن خمسہ کے 1 درہم کا وزن 2 گرام 187 ملی گرام ہوا۔ عزیز طلبہ، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں اوزان کا رواج عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ واضح ہو جائے کہ وزن عشرہ کا 1 درہم اس زمانے کے اعتبار سے 4 گرام 374 ملی گرام کا ہوتا تھا، اور وزن ستہ کا 1 درہم 2 گرام 625 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وزن خمسہ کا 1 درہم اس زمانے کے اعتبار سے 2 گرام 187 ملی گرام کا ہے۔ اب یہاں دلچسپ بات سن لیجئے کہ یہ تینوں اوزان جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے۔ لوگ ان تینوں اوزان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ زکوٰۃ وغیرہ عمدہ وزن یعنی وزن عشرہ کے ساتھ وصول کی جائے، اور لوگوں نے اس میں تخفیف چاہی۔ تو خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے حساب دا ماہرین صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ وہ ان اوزان ثلاثہ کو سامنے رکھ کر درمیانی وزن متعین کریں، جس میں دونوں یعنی مزکی مزکہ لہم کی رعایت ملحوظ ہو۔ چنانچہ انہوں نے تینوں اوزان کے مساقیل کو اکٹھا کیا، یعنی وزن عشرہ کے 10 مسقال، وزن ستہ کے 6 مسقال اور وزن خمسہ کے 5 مسقال، جن کا مجموعہ 21 مساقیل ہوئے۔ اور اوزان چونکہ 3 ہیں، اس لیے یہ 21 مساقیل کو 3 پر تقسیم کیا گیا تو ایک حصے میں 7 مسقال آئے، یعنی درمیانی وزن یہ نکلا کہ 10 درہم 7 مسقال کے برابر ہوں، اور اسی کو وزن سبعہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کہ وزن سبعہ ہی کا اموال، زکوٰۃ، مہر اور اسی طریقے سے نصاب سرقہ وغیرہ کے اندر اعتبار ہوگا، اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں عمل ہوتا رہا، اور اسی وزن پر امر مستقر ہو گیا۔ اس لیے ادائے زکوٰۃ وغیرہ میں اسی وزن سبعہ والے دراہم کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ صاحب ہدایہ کے الفاظ ہیں المعتبر بالدراہم وزن سبعۃ، دراہم میں اعتبار وزن سبعہ کا ہوگا، وہو ان تکون العشرۃ منہا وزن 7 مساقیل، اور وہ یہ ہے کہ وزن سبعہ کے 10 دراہم یہ 7 مسقال کے وزن کے برابر ہوں۔ بذالک جرت تقدیر فی دیوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں عمل ہوتا رہا، وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ، اور اسی وزن پر امر مستقر ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ باب معاملات میں، مہر میں، ادائے زکوٰۃ میں، نصاب سرقہ کی تعین وغیرہ میں اسی وزن سبعہ والے دراہم کا اعتبار ہوگا۔ وزن سبعہ والے دراہم میں سے 1 درہم کا موجودہ وزن 3 گرام 61 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ بہت سارے مسائل میں کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.